وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو سامنے جنت بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا رکھا تھا، دوپٹہ ابو ذر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے کمر پر پڑے تھے۔ ابو ذر جہاز کی جلدی لائٹس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ جنت کی سسکیوں کی آواز فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ جنت اس کی آواز پر جنت نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے کافی دیر سے رو رہی ہو۔ ابو ذر بابا بابا کرنا شروع ہو گیا۔ جنت کے آنسو مزید نکلے۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں آ گیا ہوں واپس جنت۔ جنت کھڑی ہوئی اور دوڑ کر فاتح کے گلے لگ کر اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ فاتح نے بازو اس کی کمر پر باندھے اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کا سانس رو رو کر رک رہا تھا۔ فاتح ہلکا سا ہنسا۔ جنت جنت کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اسے جنت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جنت میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے فاتح کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑا اور اس کا ماتھا چوما، پھر گال چومے اور پھر دوبارہ اسے گلے سے لگا لیا۔ جنت بالکل بے قابو ہو گئی۔ جنت کیا ہو گیا ہے؟ سنبھالو خود کو۔ اس نے جنت کو خود سے الگ کیا۔ جنت سے بالکل سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ سخت ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ فاتح نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ فاتح کے اعصاب تن گئے۔ جنت جنت آنکھیں تو کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے جنت کا گال تھپکا۔ وہ کچھ نہ بولی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس نے جنت کو بد پر بٹھایا۔ جنت کی گردن سے سانس نکل چکا تھا۔ اس کا سر فاتح کے کندھے پر گر گیا۔ جنت تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے جنت؟ اس نے جنت کا گال تھپکا مگر وہ تیز تیز اونچی آواز میں سانس لے رہی تھی، جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ فاتح نے جگ میں پانی ڈالا اور گلاس اٹھایا۔ ابو ذر فاتح کی دائیں طرف کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا تھا، بالکل ہکا بکا۔ یہ لو جنت، یہ پیو جلدی سے۔ اس نے گلاس جنت کے لبوں سے لگایا۔ جنت نے پانی کے چند گھونٹ اندر اتارے اور منہ پھیر لیا۔ بچہ دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا اور اسے نہیں نکل پایا تو عاجز ہو کر کوشش کرنا بھی چھوڑ دی۔ جنت کا سانس بحال ہوا۔ اس کے سانس کی آواز اب آہستہ ہو گئی۔ اس نے منہ سے بال پیچھے کیے اور سیدھی ہوئی۔ ڈرا دیا تھا تم نے جنت، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جنت کا چہرہ دیکھا جو زرد ہو چکا تھا۔ جنت نے غور سے اسے دیکھا تو آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے ٹپکے۔ فاتح آئندہ کو کبھی نہیں کرنا پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا فاتح نے لب بھینچ لیے۔ یہ دوسری بار تھا جب جنت اس کی وجہ سے اتنا روئی تھی۔ فاتح نے بازو اس کی گردن اس کے گرد حائل کیا اور اسے سینے سے لگا لی۔ جنت نے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں مر جاؤں گی فاتح، دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں مر جاؤں گی، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ آپ کو میرا احساس تک نہیں ہوا، بہت تکلیف میں تھی میں۔ مجھے کچھ ہو جاتا یا میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ فاتح ٹھٹک گیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جنت کو خود سے الگ کیا۔ بچہ، فاتح کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت نے بال کانوں کے پیچھے سے اور ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پلکیں جھکا لی جیسے شرما رہی ہو۔ ابو ذر فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جہاز کو تھوک سے بھر رہا تھا۔ جنت بتاؤ نا، کیا بولا تم نے؟ اس نے جنت کے کندھے زور سے پکڑے۔ فاتح، اس دن ماہی جو سرپرائز دینا چاہتی تھی وہ یہی تھا، میں امید سے ہوں۔ فاتح کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اتنے دل سے مسکرایا کہ اس کے دانت نظر آئے۔ سچ میں تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے گردن جھکا کر جنت کا چہرہ دیکھا۔ جنت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یا اللہ، تو غم بھی ساتھ دیتا ہے، خوشیاں بھی۔ اف میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جنت کا ماتھا چوما۔ وہ یوں خوش ہوا جیسے پہلی بار باپ بننے لگا ہو، مگر ماں باپ کی محبت تو ہوتی ہی ایسی ہے، 10 بچے ہوں تو 10 کے 10 ان کی جان ہوتے ہیں۔ فاتح نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ اوہ جنت، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں آج کتنا خوش ہوں۔ تم جب بھی مجھے یہ خوشخبری سناتی تھی تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی میں آدھے سے زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ زواج کی بار، زنائشہ کی بار، ابو ذر کی بار، اور اس بار تو کہیں زیادہ خوشیاں ایک ساتھ ملی ہیں۔ جنت نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فاتح کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ابو ذر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر فاتح کے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال لیا اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن جو تکلیف آپ نے مجھے دی وہ بہت بڑی تھی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی فاتح، مجھے زندہ رہنے کی امید ہی نہیں تھی، اس نے خفگی سے کہا تو فاتح نے نظریں جھکا لی۔ جنت، مجھے اگر پتا ہوتا تمہاری حالت کا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، مگر ایسا کرنے کا فائدہ تمہارے وہ جواب تھے جو تم نے اس گھٹیا قاتل کو دیے تھے۔ تم میری قدر بھول رہی تھی جنت، تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی تھی اور یہی بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جنت نے لب کاٹے۔ فاتح کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ میں نے مذاق کیا تھا، میں غصے میں تھی، مجھے آپ سے نفرت ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے فاتح کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ تمہیں مجھ سے محبت بھی تو نہیں ہے جنت؟ جنت نے پلکیں اٹھائیں۔ محبت تو آپ کو بھی مجھ سے نہیں ہے فاتح۔ جنت کی آواز لرزی۔ بچہ زور زور سے موبائل پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ جنت، مجھے تم سے خود سے زیادہ محبت ہے، کوئی تمہارے بدلے میری جان مانگے تو میں وہ خوشی دے دوں۔ میرا تم سے نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تم اور یہ بچے ہی میرا مستقبل ہو، پھر میں کسی اور سے محبت کیوں کروں گا بھلا؟ بس آئندہ ایسی بات مت سوچنا، سمجھ آئی؟ کبھی
نہیں سوچنا کیونکہ اگر تم کمزور ہوگی تو فاتح کمزور ہو جائے گا۔ مرد کی طاقت اس کی عورت ہوتی ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مرد بڑی بڑی جنگیں فتح کر لیتا ہے، مگر جب عورت ہمت ہار جائے تو مرد بھی ہمت ہار جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور ویسے بھی لگتا نہیں لگتا بھی نہیں ہے، گندا لگتا بھی نہیں ہے۔ پیچھے سے بزرگ کی چیخ کر موبائل نے پر زور سے ہاتھ مارا۔ فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ مار کا کب سر انجام دیا تم نے؟ ادھر دینا ذرا مجھے۔ لگتا بھی نہیں ہے کہ کچھ لگتے۔ فاتح نے اسے موبائل کھینچ لیا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جنت کھڑی ہوئی اور ابوذر سے دوپٹہ کھینچا، مگر وہ اس کے پاؤں اور بازوؤں میں بندھا ہوا تھا۔ بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ اف! جنت نے ابوذر کی ٹانگیں کھینچ کر اسے قریب کیا۔ فاتح کوٹ اتار رہا تھا۔ جنت نے ابوذر کے ننھے جسم سے دوپٹہ اتارا۔ وہ جنت کو تنگ کرنے کے لیے شرارت سے لاتیں مار مار کر ہنس رہا تھا۔ جنت نے دوپٹہ لیا اور کندھے پر رکھا۔ بہت گندے ہو گئی ہو تم۔ جنت نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر زور سے ہلائیں اور باہر نکل گئی۔ ابوذر اٹھ کر بیٹھا اور موبائل میں مصروف فاتح کو دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر باپ کے کندھے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ فاتح ای میلز پڑھ رہا تھا۔ ابوذر نے آہستہ سے ہاتھ آگے کیا اور موبائل پر اپنی چھوٹی سی انگلیاں مارنے لگا۔ نہیں کرو بیٹا، فاتح نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ باز نہ آیا تو فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصوم شرارت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہو، ہاں پڑ لگ گئے ہیں تمہیں بھی۔ اس نے زور زور سے بچے کو گدگدایا تو بچے کی ہنسی کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ 6 ماہ بعد زندگی خاموشی سے گزرنے لگی۔ کچھ اس زندگی سے بہت خوش تھے اور کچھ اس زندگی میں بہت تکلیف سے رہتے تھے۔ فاتح کا نام ہائی لائٹس کے لیے چنا گیا۔ وہ کراچی کا سردار اعلیٰ بن گیا اور جنت کراچی کی فرسٹ لیڈی۔ ان لوگوں کو گھر بھی چینج کرنا پڑا اور اس بار ان کے حصے میں ایک حویلی آئی جس میں پہلے کئیوں باجوہ لوگ رہتے تھے۔ وہ حویلی بے حد بڑی اور خوبصورت تھی۔ سامنے بڑا سا لان ٹائپ گراؤنڈ جہاں سارا دن ان کے بچے کھیلتے تھے۔ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی اور فاتح کا اسٹاف بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اپنی زندگی میں سنبھل گئے تھے اور غضبان اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جنت نے سفیان کی وجہ سے فاتح کو کمپنی کمبائن کرنے کا کہہ دیا۔ سفیان کو اس سے بڑا منافع ہوا اور واپس ایک اسٹرانگ بزنس مین بن گیا۔ غزوان بھی اب لیڈز کمپنی کا ممبر تھا۔ وہ صبح جا کر اپنا کام کرتا اور رات کو واپس آ جاتا۔ سارا دن وہ بس خاموش رہتا، نہ کسی سے فضول بات کرتا اور نہ ہی ہنسی مذاق۔ آفس کے لوگ ترستے تھے کہ وہ بات کرے، مگر وہ بس خاموش رہتا تھا۔ رومیلا کا دماغ اب پرانی حالت میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی سنبھل گئی تھی، مگر رضوان کا دماغ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ فاریہ اب بھی آتی تھی اس سے اور اپنا اور اپنے بچوں کا قاتل کہتی تھی۔ اس کی کمر اس بوجھ سے بہت تھک گئی تھی اور وہ آج بھی رات کو خواب میں ڈر جاتا تھا۔ رات کو فاریہ اس کے پاس آتی تھی اور اسے جانے کا کہتا تو ایک ہی بات کہتی کہ جنت سے معافی مانگو، میں چلی جاؤں گی۔ غزوان کو ان 6 ماہ میں ایک بار بھی موقع نہیں ملا کہ وہ جنت سے ملے۔ اس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، اس لیے اس کا جنت سے ملنا بہت مشکل تھا جب تک فاتح اسے اجازت نہ دے۔ اور پھر ایک دن فاتح کی حویلی سورج کے نیچے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ جنت حویلی کے طویل سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ نیلے رنگ کا گھٹنوں تک آتا فراک اور نیچے نیلا چوڑی دار پاجامہ، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا اور کندھے پر ہلکی نیلی رنگی چادر جو اس نے پھیلا رکھی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ آج بالکل فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو ایک ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑی بیگم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا۔ کون آیا ہے؟ جنت نے ڈائننگ روم کی طرف دیکھا۔ یہاں سے اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نام نہیں بتایا، کہہ رہا تھا کہ مسز فاتح کو بلائیں۔ اس نوکرانی کا سر ایک پل کے لیے بھی اوپر نہیں ہوا۔ وہ اتنی آسانی سے اندر کیسے آ گیا؟ جنت نے سرد لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحب، اس نے کہا ہے کہ وہ فاتح سر کا اجازت نامہ لے کر آیا ہے۔ جنت کا آبرو اٹھا۔ یہ کون تھا جسے فاتح نے اسے ملنے کی اجازت دے دی تھی؟ ٹھیک ہے تم جاؤ، دیکھو بچے کہاں ہیں۔ ملازمہ نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جنت ڈائننگ روم کی طرف گئی۔ ملکہ کا ڈائننگ روم بھی کوئی عام نہیں تھا۔ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا، ہر چیز اعلیٰ تھی اس میں، ملکہ کی طرح۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا تو سامنے ایک مرد کھڑا نظر آیا جس کی پیٹھ جنت کی طرف تھی اور وہ دیوار پر بنی تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کا نام بڑی مہارت سے لکھا گیا تھا۔ کون؟ جنت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مرد اس کی طرف مڑا تو جنت سانس لینا بھول گئی۔ اس کا وقت ایک بار پھر تھم گیا۔ تم؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں جنت؟ غزوان نے ملکہ سے مہلت مانگی۔ اب کچھ رہ گیا ہے کرنے کو؟ ہاں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ پلیز جنت، ایک بار میری بات سن لو پلیز، اس نے التجائیے کہا۔ یہ وہ غزوان نہیں تھا جس نے اسے چھپ کر طلاق دی تھی۔ یہ وہ غزوان بھی نہیں تھا جو اس سے اظہار محبت کرتا تھا۔ یہ وہ غزوان بھی نہیں تھا جو اس سے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کر لڑ رہا تھا۔ یہ تو بے بس اور ٹوٹا ہوا غزوان تھا جو آج اس سے بات کرنے کو ترس رہا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ جنت نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ چل کر جنت سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا اور ہاتھ پیچھے باندھے۔ جنت مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جنت کو لگا اس نے غلط سنا ہے، یہ شخص کیسے اس سے معافی مانگ سکتا تھا؟
میں نے بہت کچھ کھو دیا جنت، میں بہت اکیلا رہ گیا ہوں، صرف میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مجھے اب اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ اور کیا کرے گا۔ جنت پلیز ایک بار کہہ دو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جنت چل کر اس کے قریب گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے معاف کرنے سے اگر میری ماں، میری محبت، میرا اعتبار، میرا یقین اور میری عزت واپس آ جائے گی تو ٹھیک ہے غزوان، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ جنت کی آواز لرز گئی۔ غزوان نے سر جھکا لیا، اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لیا تم نے مجھے 10 تھپڑ مار دیتے مگر تم نے انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا۔ تمہارے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں غزوان، میری ماں کا مرنا، مجھے ہسپتال میں لاوارث چھوڑ دینا، میرے بچے کو کسی اور کا کہہ دینا، جبکہ خدا آج بھی گواہ ہے کہ وہ تمہارا بچہ تھا اور تم میرے شوہر تھے۔ غزوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھری محفل میں جھوٹ بول دینا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 1 سال میں کس اذیت کا شکار رہی، پھر تم مجھ سے معافی کی توقع رکھتے ہو۔ سوچنا بھی مت غزوان، تمہاری تڑپ مجھے سکون دیتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئی، غزوان کی نظریں اس کی نیلی آنکھوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ درد تھا ان میں، بے انتہا درد۔ دل میں پھر وہی کاش آیا، کاش میں نے اسے نہ دیکھا ہوتا۔ جنت جانے لگی۔ جنت خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ایک ماں ہو، بچوں کی تکلیفیں جانتی ہو، ماں کے بغیر بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میرے بچے مسکین ہیں جنت، اگر میں اسی تکلیف میں رہا تو یتیم بھی ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر تم کہتی ہو تو یہ لو میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ رضوان جنت کے قدموں میں بیٹھ گیا، جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ آسمان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، وہاں کی ہر چیز نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ یہ سید غضبان شاہ تھا جسے اٹلی میں لوگ دیکھتے تو اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے، جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، جس نے ایک تھپڑ کے بدلے ایک لڑکی کو معذور کر دیا اور دوسری کی زندگی تباہ کر دی۔ ایک نے تو اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کی ٹانگ اب ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جنت اس کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور گالوں کو چیر کر زمین پر جا گرے۔ پلیز جنت، میں معافی کی بھیک مانگتا ہوں، ایک بار معافی مانگنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو پلیز۔ اس نے سر اٹھایا، غزوان کی آنکھیں سرخ تھیں، جنت کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا پلکے جب گئے آنسو آنکھوں سے لگاتار گر رہے تھے، غزوان اسے خاموش پا کر کھڑا ہوا، اسے جنت کے پیچھے فارے نظر آئی، وہی خون سے لدے کپڑے۔ تم نے اسے بہت تکلیف دی، یہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، چلے جاؤ اب یہاں سے۔ غزوان نے بے بسی سے پہلے فاریہ اور پھر جنت کو دیکھا۔ ٹھیک ہے جنت، تمہارا دل بہت سخت دکھا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں مل گئی ہیں، جب تمہارا انتقام پورا ہو جائے تو مجھے اور میرے بچوں کو اس سزا سے نکال دینا، میں چلتا ہوں، اب اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر غزوان جانے لگا، سخت تکلیف تھی اس کو، آنکھیں نم ہو گئی تھی، راہداری تک پہنچا۔ غزوان، یہ نام اس نے 7 سال بعد لیا تھا، درد سے بھری آواز۔ غزوان کے قدم رکے۔ وہ دن مجھے خواب کی طرح لگتے تھے جب تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ساتھ ہوتے تھے تو مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ تم نے میرا یقین، میرے خواب، احساسات، سب کچھ تباہ و برباد کر کے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اب تمہاری سزا پوری ہو گئی ہے، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی، میری ماں چھینی تھی، اللہ نے تم سے محبت اور اولاد چھین لی، اسی لیے۔ وہ خاموشی۔ غزوان نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، غزوان کو اس کے پیچھے فاریہ کھڑی نظر آئی۔ دیکھا، اسی لیے میں تمہیں اپنے پورے دل سے معاف کرتی ہوں۔ غزوان کو یہ لگا اس کا جسم سن ہو گیا، اور اللہ سے بھی دعا کروں گی کہ تمہیں تمہارے تمام گناہوں کے لیے معاف کر دے۔ جاؤ غزوان، خوش رہو اور میرے سامنے کبھی دوبارہ مت آنا، چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو فاریہ مسکرا رہی تھی اور اب اس کے کپڑوں پر خون بھی نہیں تھا، اسے معافی مل گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، آج وہ بالکل پاک صاف ہو گیا تھا، اپنے تمام گناہوں سے پاک۔ شاہ ولا میں سورج سوا نیزے پر تھا، ایسے میں غزوان کے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یہ پرفیوم کی خوشبو تھی۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا تھا، کالی قمیص شلوار کے اوپر کالا کوٹ، بال جیل کی مدد سے اوپر کیے ہوئے تھے اور چہرے پر نفاست سے درست کی ہوئی داڑھی۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور بازو میں باندھی، پرفیوم کی بوتل ایک بار پھر اٹھا کر خود پر چھڑکا، قطروں نے خوشی خوشی اس کے کپڑوں پر اپنا حصہ بنایا۔ کھڑکی سے نظر آتا آسمان اسے دیکھ رہا تھا، سامنے لگی فاریہ کی تصویر بھی آج دل کھول کر مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، وقت کا دل کیا ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے جہاں اس کو پرانا غزوان ملا تھا، سید غزوان شاہ۔ اس نے ڈارک گلاسز اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ وہ قدم بہ قدم چل رہا تھا، مسکرا کر، ہر دیوار، ہر پھول، ہر چیز اسے دیکھ رہی تھی۔ غزوان ڈائننگ روم میں گیا۔ چلو غزوان، سفیان جو ہی پیچھے مڑا تو چونک گیا، وہ زلیخا بیگم غزوان کو یوں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ عالم شاہ نے ٹیک چھوڑ دی، سفیان نے موبائل کان سے نیچے کیا اور سر سے پاؤں تک دیکھا۔ غزوان، یہ مت کہنا تم کون ہو، سفیان نے ڈرتے ہوئے کہا، تو غزوان ہلکا سا مسکرایا۔ فکر مت کریں بھائی، میں جانتا ہوں آپ میرے شہزادے بھائی ہیں۔ غزوان نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، زلیخا بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، انہوں نے گردن موڑ کر عالم شاہ کو دیکھا جو اخبار پکڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ غزوان، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنے سالوں بعد اتنے پر رونق نظر آ رہے ہو، میری چھٹی حس جواب دے رہی ہے۔
سفیان نے پریشانی سے ایک لفظ ادا کیا تو غزوان ہنسا ہے۔ یہ گھر اس کی ہنسی کو ترس گیا تھا۔ سفیان، میں نے آپ کا کوٹ پریس۔ رشنا جو ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے غزوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بھائی، پچھلے 7 سالوں سے میرے ضمیر پر بہت بوجھ تھا۔ میں خوش رہنے کے باوجود خوش نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک بوجھ تھا کہ میں نے جنت کے ساتھ غلط کیا، صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لیا۔ اور پچھلے دنوں جب میں نے ایک پل کے لیے خودکشی کا بھی سوچا تھا، مگر پھر میرا دوست آیا، اور دوست کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اس چیز کا حل دکھایا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر رہے تھے۔ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا حل بتایا علی نے؟ رضوان مسکرایا اور گردن جھکا کر گہرا سانس لیا۔ میں فاتح سے ملا، اس نے جنت سے ملنے کا اجازت نامہ لیا، اور پھر میں جنت سے ملا۔ وہ رکا اور خلا میں دیکھا۔ پھر کیا؟ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر میں جنت کے پاس گیا اور اسے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ سفیان کے آبرو اٹھ گئے۔ غزوان کے چہرے کا سکون اف! تو اس نے تمہیں معاف کر دیا؟ سفیان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ غزوان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے مشکل تھا بھائی، لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے ہر گناہ کے لیے مجھے معاف کرتی ہے، اور اللہ سے بھی التجا کرتی ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے خوش رہنے کی دعا بھی دی۔ سفیان نے تعجبانہ انداز میں پیچھے مڑ کر زلیخا بیگم کو دیکھا، جو مسکرا کر غزوان کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا غزوان، تم نے خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی بیکار انا کو چھوڑ دیا۔ سفیان نے اس کا کندھا زور سے تھپکا۔ بھائی، اب میں اتنا مطمئن پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوں۔ مجھے اپنا بھیانک ماضی اب کبھی یاد نہیں کرنا، بس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کروں گا، اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔ سفیان نے رشنا کو دیکھا، جس نے مسکرا کر پہلے غزوان کو دیکھا، پھر سفیان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ غزوان، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک عورت کے بغیر رہ سکتے ہو۔ غزوان نے منہ بنا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ بھائی، مام اور بھابھی، آپ سب کے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے اسے نکال دیں۔ میں اکتا گیا ہوں اس شادی کے جھنجٹ سے۔ اب زندگی سکون سے جینی ہے بس۔ سفیان نے مصنوعی خوشی سے اسے دیکھا۔ زلیخا بیگم اس کے قریب آئی۔ اللہ میرے بچے کو کسی کی بد نظر نہ لگے، اور تم آئندہ کے بعد وہ کرو گے جو میں کہوں گی۔ غزوان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور آپ جانتی ہیں میں شادی نہیں کروں گا؟ اور آپ جانتی ہیں میں شادی کر لوں؟ زلیخا بیگم نے سر ہلایا۔ عالم شاہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آئے۔ بیٹا، عورت کے بغیر مرد بہت ادھورا ہوتا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی ابھی تم 32 سال کے ہو۔ عالم شاہ نے اس کا کندھا تھپکا۔ تمہاری وہ حالت اب میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا اب زندگی میں سوچ سمجھ کر اور صبر سے فیصلہ کرنا۔ غزوان نے سفیان کو دیکھا اور پھر زلیخا بیگم کو۔ انشاءاللہ ڈیڈ، انشاءاللہ۔ اب چلیں بھائی؟ اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے سفیان کو مخاطب کیا۔ ہاں بس چلتے ہیں، میں کوٹ لے آؤں، سفیان نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سفیان اپنے کمرے کی طرف گیا اور وہ باہر نکل گیا۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے گیا اور گہرا سانس اندر کھینچا۔ زندگی ایسے ہلکی پھلکی لگ رہی تھی جیسے کمر سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں جنت فاتح الیاس کی بیوی اور قاسم کاظمی کی بیٹی۔ تائی نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ فاتح کو دیا۔ فاتح نے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ میں دنیا کی عام ترین لڑکیوں میں سے تھی، نہ زندگی کا کوئی مقصد، نہ کوئی خواب، بس جیسا ہوتا جا رہا ہے ویسے زندگی جی رہی تھی۔ ترکی کا مال روشنیوں سے لشپش کر رہا تھا۔ وہ تینوں ایک دکان سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ پھر ایک دن اس کھلے آسمان کے نیچے مجھے وہ ملا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ قسمت میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے معلوم تک نہ تھا۔ فاتح نے ننھے سے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ باپ قربان جائیں تم پر۔ فاتح نے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے محبت ہوئی، میں نے کبھی محبت کا مطلب نہیں جانا، اور میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں، لیکن میں نے محبت تو اس سے کی تھی، ہر حد پار کر دی۔ اس کی محبت کے لیے میں نے اپنا دل، اپنا وجود بنا کانپے اس کے حوالے کر دیا۔ آریہ نے ایکویریم کی طرف بھاگا۔ او گاڈ بابا، وہ مچھلی دیکھیں، ادھر آؤ فرد، وہ دیکھو، جلدی آؤ، وہ چلا کر انہیں بلانے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب میرے یقین کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو جو میری حالت تھی وہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پختہ یقین ٹوٹے ہیں۔ میں بالکل ہار گئی۔ اس روز بارش میں چلتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، اور پھر اس بارش کا ایک ایک قطرہ گواہ ہے کہ اسی دن مجھے میری زندگی ملی۔ ماہی فاتح کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اوپر ہوئی۔ بابا مجھے بھی دکھائیں بیبی۔ فاتح نے گردن جھکا کر ماہی کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھا۔ سب بچے اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ مجھے ایک بیوی والا احساس ملا۔ پھر میں ماں بنی اور مجھے پتہ چلا اولاد ماں باپ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے فاتح کبھی مجھ سے نہیں لڑے، کبھی غصے میں مجھے نہیں جھڑکا، نہ کبھی ناراضگی ظاہر کی۔ مجھے ایک مکمل زندگی مل گئی۔ رضوان نے فرح کا ہاتھ پکڑا، اسے ایکویریم کے قریب لے گیا۔ وہ اپنے دونوں ننھے ہاتھ شیشے پر رکھ کر مچھلیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ جو سب کچھ ہوا میرے ساتھ، اس میں اپنی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھ لیے میں نے، جو میں نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ میں ایک جھگڑالو لڑکی تھی، بات بات پر غصہ کرنے والی۔ محبت نے میرا دل نرم کیا اور ہر چیز سے تحمل سے کرنے لگی۔ کتنا
پالا ہے نا آپ کو شونا؟ سنائشہ نے بچے کی گلابی گال پر پیار دیا، بالکل شہزادیوں جیسا۔ فاتح نے زنائشہ کا گال سے سہلایا۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مجھے کبھی صبر کا پھل نہیں ملا۔ پھر جب فاتح کی پیار کی پہلی مہر میرے ماتھے پر ثبت ہوئی اور غزوان نے جب میرے پاؤں میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا صبر کا پھل تمام پھلوں سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ غزوان کی نظر آئس کریم پارلر پر پڑی۔ بچہ وہ آئس کریم کھاتے ہیں، کافی سالوں سے نہیں کھائی ہے، آج چلیں۔ غزوان نے انہیں ایکویریم کے پاس ہٹایا اور آئس کریم پارلر کی طرف لے گیا۔ میں ماں ہوں اور ماں کی محبت کو جانتی ہوں تو پھر سوچتی ہوں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو بنا فائدے کے تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ اللہ جب بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہ بنا اپنے بندے کے فائدے کے اسے مشکل میں نہیں ڈالتا۔ بابا میں زبان نے روندی شکل بنا کر فاتح کو دیکھا۔ بیٹا آپ تو راجا ہو بابا کے، اور آپ مجھ پر گئے ہو، اور یہ اور ابوذر ماما کی طرح۔ یہ سن کر تینوں بچے پہلے ابوذر کو دیکھتے اور پھر بچے کو۔ فاتح اٹھا اور بچے سمیت کمرے کے اندر گیا جہاں 3 عورتیں سامان بیگ میں ڈال رہی تھیں۔ نظریں گھما کر بیڈ پر لیٹی جنت کو دیکھا۔ اگر غلط کرتے ہیں تو صرف ہم غلط کرتے ہیں، جو مشکلوں میں سوچتے ہیں کہ اللہ صرف ہم پر مشکلات لاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑی ذات ماں کی بھی رحیم نہیں ہوتے۔ وہ انسان کو اگر دکھ دیتا ہے تو خوشی بھی دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے آزمائش سے نکالتا بھی ہے، اسے دکھ دیتا ہے تو اسے راحت بھی میسر ہوتی ہے۔ وہ تینوں ٹیبل پہ بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ بابا ہم بڑے ابو کے پاس کب جائیں گے؟ مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ آریان نے چمچ آئس کریم میں مارتے ہوئے کہا۔ بس میرا تھوڑا سا کام، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ رات کے بعد صبح کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، لیکن اس صبح کے لیے ہمیں رات کو گزارنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور پھر ایک سنہری صبح آتی ہے۔ اللہ سے جو انسان دوستی کر لیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں پڑتا۔ فاتح جنت کے قریب گئے اور اسے دیکھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، گہری سانسیں لے رہی تھی جیسے اپنا تنفس بحال کر رہی ہو۔ چہرہ سرخ اور گرم ہو چکا تھا، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ فاتح بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا۔ اللہ سے دوستی کا مطلب ہے اس پر پختہ یقین رکھنا، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ ناممکن چیز کو کے بارے میں صرف اللہ پر یقین رکھنا، اور اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ تو ایک اشارہ کر دے تو جنت دنیا میں آ جائے۔ اس کے لیے مشکل ہے کہ تمہارے کاموں کا حل ایک پل میں نکال دے، کیا اس کے لیے مشکل ہے یہ؟ بابا آپ نئی ماما کب لائیں گے؟ آریان کی بات پر غزوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم چاہتے ہو میں نئی ماما لاؤں؟ فرح چپ چاپ آئس کریم کھاتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب وہ دور نہیں رہا جس میں سمندر پر قدم رکھ کر کہا جاتا تھا راستہ بنائے گا۔ دل میں ذرا سی کھوٹ ہمارے یقین میں خلل ڈال دیتی ہے۔ ایسا ہو کر ہی رہے گا، یقین دل میں ہونا چاہیے۔ ہزار مخالف کھڑے ہوں گے بھی، یہ ممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا، پر تم جواب دو کہ اللہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے، اس کے لیے کچھ ممکن ناممکن نہیں۔ جنت نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فاتح، اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ فاتح کی جان، فاتح کی طاقت ہو تم جنت، اللہ تمہیں دنیا کی ہر آزمائش سے بچائے، میری ملکہ ہو تم، میرے سلطان کی ماں۔ اس نے جنت کا ہاتھ تھاما جو آگ کی طرح گرم تھا۔ یقین شرط ہے، صبر شرط ہے۔ جن مراحل سے میں گزری سے بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں اس دنیا میں۔ پھل نہ ملا تو کیا ہوا، جنت سے پھلا میٹھا پھل کوئی نہیں، اس کے مقابلے کوئی جگہ ہے، لیکن ایسا یقین ان مراحل سے گزرنے کے بعد آتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں بعد میں سمجھ جاتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش میں اور صبر کر لیتے۔ نہیں بابا، بڑی امی ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں، اور اماں بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ آپ نئی ماما نہیں لانا، بڑے ابو کی بات نہیں ماننا، اور دادا ابو کی بھی۔ رضوان نے ہلکا سا مسکرایا۔ میری زندگی تو اس گاڑی سے شروع ہوئی جس سے میری بہن کی ٹکر ہونے لگی تھی، اور نہ جانے آگے کتنی مشکلات اور دیکھنی پڑیں گی، مگر ابھی جو وقت سکون سے گزر رہا ہے اس میں اللہ کا لاکھ شکر کروں تو بھی کم ہے۔ فاتح نے جنت کا ہاتھ چوما۔ جنت میں اپنے بیٹے کا نام سلطان رکھوں گا، سلطان بن فاتح، اپنی ماں کا شہزادہ اور باپ کا سلطان ہوگا یہ۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جنت ہلکا سا مسکرائی۔ جیسے آپ کی مرضی، اچھا نام ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ فاتح نے مسکرا کر بچے کو دیکھا۔ فاتح بن الیاس کا بیٹا، سلطان بن فاتح، وہی تو ہے اللہ جو آج بھی کرامتیں کرتا ہے۔ میرے فاتح کی ضرورت تھی مجھے میرے ننھے بچوں کو، اور اللہ نے ان کی روح نکالنے کے بعد رحم کیا اور انہیں واپس ہماری زندگیوں میں لائے۔ وہ دنیا کے وہ واحد شخص ہیں جنہیں میں کھونے سے ڈرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج۔ اللہ کے بعد میرا واحد سہارا، اور محبت نہیں، محبت تو صرف اسی سے ہوئی، سید غزوان شاہ سے، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ ہمدردی ہوئی تھی جس دن اس نے معافی مانگی تو اللہ نے دل نے ایک بار حسرت کی، کاش وہ والا دن واپس لوٹ آئے جب غزوان نے ایک کمرے میں مجھ سے اظہار محبت کیا، صرف ایک دفعہ، کیونکہ یہ والا غزوان ہمیشہ سے میرا خواب رہا۔ لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہوا۔ ٹھیک ہے پھر میں نہیں کرتا شادی، تم بڑوں کی بات کو نہ ماننے کے بہت نقصان ہوتے ہیں بیٹا۔ آپ کا
आप बाबा का नुकसान करना चाहते हो, ये कहकर गजवान ने आइसक्रीम की चम्मच मुंह में डाली। नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा था, आप नहीं मामा ले आए हैं ना। फराह फराह को समझ कुछ नहीं आई, बस उसने ऐसे ही सर हिला दिया। गजवान हंसा। चलो उठो, घर चलते हैं। उठ जाओ, बहुत घूम लिया। उसने आधी आइसक्रीम वहीं छोड़ी और बच्चों को लेकर राहदारी तक पहुंचा। बच्चे आगे भाग रहे थे। गजवान रुका और मुड़कर देखा तो वक्त थम गया। जहाँ वो लोग बैठे थे वहीं फारिया खड़ी थी। आज उसके कपड़ों में खून नहीं था, बस गजवान को देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखें आंसुओं से भरी थी। गजवान की आंखें नम हुई। फारिया ने आंखों के नीचे उंगलियां फेरी और नफी में सर हिलाया, जैसे कह रही हो रोना मत। गजवान का आंसू आंखों से निकलकर गाल पर गिरा। उसने आंसू साफ करके ऊपर देखा तो वहां नहीं थी। गजवान का दिल सख्त दुखा। उसने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाए।